محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن جو لاگو ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آج دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ بہت ساروں کی پریشانی دیکھ کر دل رو رہا ہے کہ لوگوں کے یہاں پر اس وقت اب کھانے کے لیے سامان تک میسر نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات سے سب سے اپیل کی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور صرف پڑوسیوں کا نہیں بلکہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ ہاں اس کو ضرورت ہے، تو اس پریشانی کے وقت میں اس کی مدد کرنا ہم پر اور آپ پر سب پر واجب ہے۔ اس کی مدد کریں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو صرف ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، لیکن ایک گھونٹ پانی اور ایک گھونٹ دودھ سے اس وقت کچھ نہیں ہونے کا۔ ہم اپنے دسترخوانوں کو تھوڑا سا اگرچہ اس میں تنگی لے آئیں، تھوڑا سا کم کر دیں، اور اسی کا تھوڑا بچا ہوا پیسہ کسی غریب کو جس کے ہاں پر کھانے کا سامان میسر نہیں ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک میں اپیل یہ اور کرنا چاہوں گا آپ تمامی حضرات سے، لاک ڈاؤن کہاں تک جاتا ہے اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں، کوئی ابھی متحقق تاریخ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح ہم رمضان بڑے سادہ طریقے سے گزار رہے ہیں، آپ حضرات اپنی عید بھی اسی سادہ انداز سے گزاریں۔ اگر لاک ڈاؤن کھل بھی جائے تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کوئی شخص مارکیٹ جا کر نیا کپڑا نہ خریدے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ تو مارکیٹ جا کر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کپڑے خرید سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو روز کما کر روز کھاتے، جن کو روز کنواں کھودنا اور روز پانی پینا ہوتا ہے، وہ 1.5 مہینے سے بالکل بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ جو ان کے پاس کچھ تھا وہ سب ختم ہو چکا، کھا چکے، اب وہ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ یہ سوچئے ذرا کہ جب حالات یہاں ہوں گے، لاک ڈاؤن کھلے گا اور آپ جا کر مارکیٹ میں نئے نئے کپڑے خریدیں گے، اس غریب کے دل کا کیا حال ہوگا جس کے پاس کھانے کا سامان تک نہیں ہے، اس کے بچوں کے دل کا کیا حال ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امیرو، اپنے مال کی نمائش غریبوں کے سامنے مت کرو۔ آقا فرماتے اس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آقا نے یہ بھی فرمایا، اے شوہر والی بیویوں، تم اپنے بیویوں والے شوہروں، تم بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ اس سے بھی اس کا دل ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، اس مصیبت کے دور میں جب ہم، اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو سب کا حال ایک جیسا ہو جائے گا، لیکن اگر کھلتا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسی سادے انداز میں عید ادا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہنیں گے تبھی ہماری عید ہوگی، اور ابھی تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں عید کی نماز کی اجازت بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اگر یہی چار لوگوں کی نماز کی اجازت ہوگی تو کیا عید ہے اور کیا اس میں خوشیاں ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اور اس عبادت کو قبول فرما لے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی نے اپنے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑوں سے بھی عیدیں پڑھی ہیں۔ ہم اس عمر فاروق، ہم اس علی، عثمان و حیدر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پرانے کپڑوں میں کتنی عیدیں گزاری ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس طور پر تو ہم ان کی ایک سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر لاک ڈاؤن کھل بھی جاتا ہے تو مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، مارکیٹوں میں جا کر آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہ خریدیں۔ اس لیے اس سال یہ تہیہ کر لیں کہ ہم پرانے کپڑے جو ہمارے پاس میں ہیں رکھے ہوئے، ہم اسی کے ساتھ عید ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا یہ نیک ارادہ اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر نیک ارادے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اگر آپ مارکیٹ جائیں گے اپنے بچوں کے لیے نیا کپڑا خریدیں گے تو اس مارکیٹ میں ہو سکتا ہے وہ غریب بھی ہو جس کے پاس میں کھانے کا سامان تک نہیں ہے، بچے اس کے یہاں بھی ہیں۔ آپ کے بچے عالی شان اعلیٰ لباس پہن کر گھوم رہے ہوں گے اور اس کے بچے غربت کے دور میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں گے،
تو اس کا دل بھی ٹوٹے گا، اس کے بچوں کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ حضرات محترم، جو دل توڑنے والا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب دل جوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب جنت عطا فرماتا ہے تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دل توڑنے والے پر اللہ کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق